کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ابتدائی نگارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کے اس خوبصورت تقریب، اس خوبصورت مجلس کے میزبان چودھری لیاقت علی صاحب اور میرے بڑے بھائی محترم چودھری فضل داد صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار محمد ولید انقلابی صاحب، جناب قیوم قمر صاحب، محترم چودھری رزاق صاحب، چودھری جان صاحب، چودھری نبدار افسر صاحب، پیپلز پارٹی ضلع کوٹلی کے صدر چودھری پرویز اکبر صاحب، نور صابر ایڈوکیٹ صاحبہ، لالا نثار صاحب، حاجی لال صاحب، چودھری بنارس صاحب، طارق صاحب، چودھری برکت صاحب، حاجی بشیر صاحب، ماسٹر رشید صاحب، چودھری خالق چٹھا صاحب، رشید جوشی صاحب، چودھری ریاست صاحب، ڈاکٹر محبوب صاحب، چودھری ذوالفقار صاحب، چودھری زاہد صاحب، چودھری شبیر صاحب، چودھری رشید صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی پی وائی او پی ایس ایف کے نوجوان ساتھیوں، قیوم شاکر صاحب، قیوم چوہان صاحب، چودھری محبوب صاحب، عارف کٹاریا صاحب، کچھ نام رہ گئے معافی چاہتا ہوں، یہ سب کے نام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میرے نہایتی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اور میرے دوست، میرے بھائی، میرے ہم سفر محمد مطلوب انقلابی کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے چودھری لیاقت صاحب کا، چودھری فضل داد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج پھر پہل کی اور ایک بڑی تقریب اور بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا اپنے گھر پہ. ان کا دسترخوان ہمیشہ بڑا رہا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو اور وسیع کرے. میں آپ سب کا اہلیان وادی پناہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا بڑا خلوص، محبت، عقیدت اور پیار کے ساتھ استقبال کیا. آج کہ یہ انتخابی میٹنگ، یہ آغاز ہے انتخابی مہم کا ولید انقلابی صاحب کا. اور یہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب سنا ہے آپ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، چڑوئی سے اور کوٹلی شہر سے. تو میں کہتا ہوں میں 2 سے نہیں لڑ رہا، میں 3 سے لڑ رہا ہوں. اس لیے کہ ولید انقلابی میرے دوست کا، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا الیکشن میرا الیکشن ہے. یہ الیکشن بھی میں اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہا ہوں. کچھ لوگ برادری کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور برادری کا نام لے کر جو ہے لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس خطہ کی تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کو عزت دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقہ سے رفیق نیر کو 2 بار ٹکٹ دے کر ایم ایل اے بنایا اور 2 بار وزیر بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقہ سے محمد مطلوب انقلابی کو ٹکٹ دے کر ایم ایل اے بنایا اور وزیر بنایا اور 2 بار پہلے اس سے کشمیر کونسل کا ممبر بنایا. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو محمد مطلوب انقلابی کو اپنا مشیر بنایا.
پاکستان پیپلز پارٹی نے بیرسٹر سلطان صاحب کے والد چودھری نور حسین کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا مشیر بنایا 75 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیرسٹر سلطان محمود کو وزیر اعظم بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیرسٹر سلطان محمود کو قائد حزب اختلاف بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے 4 بار وزیر بنایا اور 5ویں بار قائد حزب اختلاف بنایا۔ اب آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ عزت کوئی اور پارٹی دے سکتی ہے؟ یہاں سے ہمارے لوگوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیے، لیکن عزت ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ آج رفیق نیر صاحب کا جو حشر ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے، میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا نیر صاحب کیا ہوا؟ تو مجھے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا مجھے جب میں بیمار تھا تو صحت یابی کے بعد جو ہے وہ میں جب گھر آیا تو مجھے ملنے کے لیے چیئرمین رمضان اور اپنے صابری صاحب قیوم صابری صاحب آئے، تو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ تو میں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو ٹکٹ نہیں ملنے والا؟ مجھے کہتے ہیں کیوں، کیسے نہیں ملنے والا؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ملنے والا، یہ گواہ ہے دونوں بیٹھے۔ میں نے کہا اپنا چارہ کار کر لو، اور آج بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آ جاؤ۔ تو نیر صاحب میرے پاس آئے پچھلے ہفتے ٹکٹ کے دوسرے تیسرے دن جب اناؤنس ہوا، تو میں نے کہا نیر صاحب آپ کو یہاں سے ایم ایل اے کس نے بنایا تھا؟ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے۔ میں نے کہا آپ کو وزیر کس نے بنایا تھا؟ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے۔ تو میں نے کہا جب آپ نے چھوڑی اس کے بعد کو پاؤں لگے؟ کہتے نہیں لگے۔ میں نے کہا بیرسٹر صاحب کے پاؤں لگے؟ کہتے نہیں لگے۔ میں نے کہا میرے بھائی تھے چودھری رشید سمانی والے، ان کو بھی میں نے سمجھایا نہ چھوڑے یہ پارٹی، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، انہوں نے اس ملک کے بقا کے لیے جانیں دی ہیں، اور یہ دیتی بھی بہت کچھ ہے، بڑی عزت دیتی ہے، لیکن اس کی بدعا بھی بڑی بری لگتی ہے۔ جو رشید صاحب کو میں نے منت کی، میرے دوست تھے، میرے رشتہ دار تھے، ہم کولیگ تھے، میں نے کہا جو صاحب یہ ظلم نہ کرنا، چھوڑ کے اس کے بعد پاؤں نہیں لگے۔ علی شان سونی ان کی گن اٹھاتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور علی شان سونی سے ان کا خاندان چودھری رشید صاحب خود 1 بار اور 2 بار ان کے بھائی جو ہے وہ الیکشن آ گئے، اور آج ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ تو میں نے نیر صاحب کو کہا نیر صاحب آپ اپنا آزاد کشمیر کا حساب لگا لیں، پاکستان میں جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کو مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا، گورنر بنایا، مصطفیٰ جتوئی کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا، حنیف رامے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، فاروق لغاری کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کا صدر بنایا، ممتاز علی بھٹو صاحب کے فرسٹ کزن تھے، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے، اور بھٹو قبیلے کے سردار تھے، آج بھی سردار ہیں، لیکن جب پیپلز پارٹی چھوڑی تو اس کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ یہ کل کی بات ہے، نظر محمد گوندل میرے دوست ہیں، منڈی بابودین والے، امتیاز صفدر وڑیچ میرے دوست ہیں، ندیم افضل چند دوست ہیں، میاں منصور احمد بٹو جو چیف منسٹر ہے وہ بھی میرے بڑے اچھے مہربان دوست ہیں۔ یہ کل 2018 کے الیکشن میں چھوڑ کے گئے، کچھ نہیں ملا، اور پھر انشاءاللہ واپس بھی اس پارٹی میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے رفیق نیر صاحب کو کہا کہ اسی پارٹی نے آپ کو عزت دی تھی، آئندہ بھی یہی پارٹی آپ کو عزت دے گی، اب خیریت اسی میں ہوگی آپ کی کہ واپس اپنے گھر آ جائیں
اور محمد ولید انقلابی جو محمد مطلوب انقلابی کے سیاسی وارث ہیں، ان کے سیاسی جانشین ہیں اور ان کے فرزند ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں، ان کی سپورٹ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پارٹی میں آئیں گے، آپ کو اپنی عزت اور مقام کے برابر عزت دی جائے گی۔ تو ابھی وہ سوچ و بچار میں مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے بیرسٹر صاحب سے بھی پچھلے دنوں مجھے صحافی میرا انٹرویو لے رہا تھا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو جس طریقے سے پارلیمانی بورڈ میں وہ پیچھے آگے ارشد داد اور گنڈا پور بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ باتھ روم ہے اور اس کے ساتھ بیرسٹر صاحب کی چھوٹی سی کرسی لگی ہوئی ہے، تو اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پارلیمانی بورڈ میں ممبر ہوں پارلیمانی بورڈ کا پیپلز پارٹی کا، وہاں بھی اس کی تصویریں بھی دیکھیں، ہم صوفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جیسے صوفے ہوتے ہیں، جہاں بلاول بھٹو صاحب بیٹھتے ہیں، جہاں راجہ پرویز سابق وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، جہاں قمر زمان قاہرہ بیٹھتے ہیں، جہاں سید نیر حسین بخاری بیٹھتے ہیں، جہاں محترمہ فریال تالپور بیٹھتی ہوتی ہیں، انہی صوفوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے پارٹیوں میں۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ ہوا کا بلبلہ ہے۔ یہ عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو کہتے تھے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بجلی 4 روپے پر یونٹ تھی، آج جناب 28 روپے پر یونٹ ہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے پاکستان کی۔ تو بتائیں چور کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آٹا 20 روپے کلو تھا، آج 80-85 روپے کلو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں چینی 25 روپے کلو تھی، آج 105 یا 10 روپے کلو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سرکاری ملازموں کی تنخواہ ڈبل کر دی گئی تھی، آج 10% بڑی ہے کل کے بجٹ میں۔ تو یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں، 73 کا متفقہ آئین دیکھ لیں، دستور دیکھ لیں، نیوکلیر ٹیکنالوجی کا اصول دیکھ لیں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر جو ہے وہ اس کی سزا بھی پائی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے گا، بنے اور یہ بنے گا اس لیے کہ ہندوستان ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور ہندو جو ہے وہ بہت بڑا منافق ہے، بے ایمان ہے، اور وہ ہم سے وہ ایٹمی طاقت بن جائیں گے اور اگر بن گئے تو ہم پہ چڑھ دوڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نیوکلیر طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، باوجود اس کے ہندوستان میں آج ایک نہایت ہی مکروہ، گندے، گناونے اور ظالمانہ عزائم رکھنے والا شخص وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اور اس نے باوجود اس کے کہ جانتے ہوئے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، 2 جہاز جو ہے وہ پاکستان بھیجے یہاں بمبنگ کرنے کے لیے، لیکن ہماری بہادر پاک فوج نے، بہادر پاک فضائیہ نے وہ گرائے، اور جن جہازوں نے وہ گرائے وہ جے تھنڈر 17A جو پاکستان میں بنتے ہیں، کامرا ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنتے ہیں، جس کا سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا۔ پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کو دیکھ لیں، پھر پاکستان سٹیل مل کا قیام دیکھ لیں، اور پھر BISP پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ لیں، جس سے آج 5,000 روپے کتنا 5,000 روپیہ ہر غریب گھرانے میں ہر مہینے جاتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ اس ملک میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، اور یہ شہیدوں کی پارٹی ہے،
اس پارٹی سے یہ بڑی عزت دیتی ہے کہ لیکن جو بے وفائی کرتے ہیں ان کو ذلت بھی بڑی ملتی ہے، سزا بھی بڑی ملتی ہے، ذلیل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سارے ادوار حکومت ملائیں 75 سے لے کر 2016 تک تو ہمیں ملتے ہیں 12 سال 9 مہینے۔ 75 میں 2 سال ہے حکومت، پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو ہماری حکومت بھی بعد میں ختم کر دی گئی۔ پھر 85 میں انتخابات ہوئے، پھر جنرل جہاد آیا، جنرل رحمان آیا۔ 85 میں جب انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور پھر 90 میں جب انتخابات ہوئے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں پاکستان آئیں، 86 میں تو 88 کا انتخاب کیتا، وزیر اعظم بنی، تو پھر پیپلز پارٹی نے ان انتخاب میں حصہ لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، جس میں میں پہلی بار وزیر بنا اور نئی صاحبی وزیر بنے تھے۔ راجہ ممتاز راٹھور وزیر اعظم بنے تھے، لیکن انہوں نے 9 مہینے بعد حکومت توڑ دی۔ پھر 96 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، جب بیرسٹر سلطان محمود وزیر اعظم بنے اور نئی صاحبی وزیر تھے، اور میں بھی اس حکومت میں وزیر تعمیرات عامہ تھا۔ پھر اس کے بعد 2011 میں حکومت بنی، تو یہ سارے ادوار حکومت ملا کر 12 سال اور 9 مہینے میں بنتے ہیں۔ جبکہ ہمارے مخالفین جو مسلم کانفرنس تھی پہلے، پھر اس کی کوکھ سے، اس کے پیٹ سے نکلی یہ نون لیگ، ان کے ادوار حکومت بنائیں تو ان کو ملتے ہیں 60 سال۔ 60 سال یہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہے، کیونکہ یہ مختلف جو کاریڈور تھے، چور دروازے تھے، ان سے اقتدار حاصل کرتے رہے۔ کبھی ایوب خان کے دور میں، کبھی یحییٰ خان کے دور میں، کبھی اپنے ضیاء الحق کے دور میں، کبھی پرویز مشرف کے دور میں، کبھی نواز شریف کے دور میں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری عمل کے ذریعے، ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہمیشہ انتخابات میں حصہ لے کر اقتدار میں آتی رہی۔ لیکن ہمارے مخالفین 60 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکے جو ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 2011 سے 16 تک کیے۔ ہمارے مخالفین آزاد کشمیر میں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے 60 سال حکومت کرنے کے باوجود۔ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے۔ یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی دوست ہیں، میں کوئٹہ جو پریس کلب ہے وادی بنا، اس کے جو صحافی ممبران ہیں، دوست میرے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، خوش شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لائے، اور ہمیشہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پروگرام کی کوریج کرتے ہیں، میں مشکور ان کا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، 19 سیٹیں ہوتی تھی پورے پاکستان میں کشمیر کی، اور کوئی غلام میڈیکل کالج بلوچستان، چانکا میڈیکل کالج لاڑکانہ، نشتر میڈیکل کالج ملتان، اور لیڈی رائڈنگ میڈیکل کالج اپنا پشاور۔ تو بہت سارے والدین جو اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے تھے کہ اتنے دور ہاسٹلوں میں بچیاں رہیں گی، اور 60 سالوں میں یہ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکتے۔ جناب ہم نے 5 سالوں میں 5 یونیورسٹیاں دی ہیں، 5 یونیورسٹیاں۔ ہم نے کوٹلی میں یونیورسٹی دی، ہم نے راولہ کوٹ میں یونیورسٹی دی، ہم نے باغ میں یونیورسٹی دی، ہم نے میرپور میں یونیورسٹی دی، اور ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے، میرپور میں بنایا، راولہ کوٹ میں بنایا، مظفر آباد میں بنایا، اور میرپور کا جو محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ ہم نے اپنے دور اقتدار میں محمد مطلوب انقلابی کی قیادت میں، وہ وزیر تعلیم تھے، میاں وحید وزیر تعلیم تھے، تو ہم نے آزاد کشمیر میں ایک بڑا تعلیمی پیکج دیا۔ آپ کے اس حلقہ میں میرے خیال 10-12 کالج بنے ہیں، میرا حلقہ میں 19 کالج بنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 سالوں میں آپ کے حلقہ میں کوئی ایک پرائمری سکول بھی بنا ہے؟ پورے آزاد کشمیر میں پرائمری سکول نہیں بنا سکے۔ ہمارے دور میں آپ کی یہ کوئٹہ سے کوٹلی سڑک جو ہے یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی۔ ہمارے دور میں ڈونگی سے میرپور تک جو ہے وہ چڑھوئی یہ سڑک شروع ہوئی تھی۔ ہمارے دور میں میرپور کوٹلی سے میرپور تک بنی، اور لاہڑ سے اپنے گلپر سے لاہڑ
اور بلاک سے دنگلی، یہ ساری روڈ سامنے ہیں. یہ نکیال روڈ ہمارے دور میں بنی، یہ پلندری روڈ ہمارے دور میں بنی. ہمارے دور میں بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا، ترقیاتی بجٹ تھا 10 ارب روپیہ. ان کے دور میں ان کو ملا 25 ارب روپیہ. ہم نے 10 ارب روپے میں اتنے منصوبے قائم کیے، اتنے میگا پروجیکٹ دیے. ان کو 5 سالوں میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ ملے، لیکن کوئی بڑا منصوبہ آزاد کشمیر میں نظر نہیں آ رہا. سارے پیسے لوٹ مار کا شکار ہو گئے اور سارے وزیر جو ہے وہ لوٹ مار کرتے رہے، کرپشن کرتے رہے، کوئی سرے سے کام نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ یاد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات میں پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پاکستان میں 3 سالوں میں اشر کیا لوگوں کا، وہ سب کے سامنے ہے. مہنگائی کی چکی میں ہم بھی پیس رہے ہیں، کشمیر والے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الیکشنوں کے لیے مشکل ہے، اور وہ اس الیکشن کو 3 مہینے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. انہوں نے خط لکھوایا ہے این سی او سی سے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کرونا وائرس ہے، اس کی وجہ سے 3 ماہ جو ہے ان کا التوا کیا جائے. لیکن جناب کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا. امریکہ میں پیک پہ تھا تو وہاں انتخابات ہوئے، یورپ میں انتخابات ہوئے، افریقہ میں انتخابات ہوئے، پاکستان کے 4 صوبوں میں ضمنی انتخابات ہوتے رہے، ہندوستان میں ان کی ریاستوں میں انتخابات ہوئے، یہاں گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے. وہاں کووڈ جو ہے وہ کوئی بہانہ نہیں بنایا گیا. آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے اس کا التوا کرنا جو ہے وہ الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں اور وہ لوٹوں کی تلاش میں ہیں. 2 لوٹے ہمارے بھی لے گئے ہیں، 3-4 مسلم لیگ نون کے لے گئے ہیں، لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا. زیادہ سے زیادہ 10-12 جو ہے وہ سیٹیں ہیں جہاں سے وہ کمپٹیشن دے رہے ہیں. لیکن ہم نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے. وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایکٹ 74 کے ذریعے دیا تھا، اس میں بڑا واضح ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے 60 دن کے اندر انتخابات ناگزیر ہیں. موجودہ اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 29 جولائی کو جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اس سے 60 دن پہلے ہر صورت میں الیکشن کرانے ناگزیر ہیں. اور یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی نہیں ہے. یہ اختیار صرف اور صرف الیکشن آگے لے کے جانے کا اختیار صرف اور صرف آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو ہے. اور قانون ساز اسمبلی کبھی آگے الیکشن لے کے نہیں جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو موجودہ جو الیکشن شیڈیول دیا گیا 25 جولائی کو انتخابات ہر صورت میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ترقی کا سفر 2016 میں رکا تھا، انشاءاللہ آزاد کشمیر میں انتخاب جیت کے حکومت بنا کے وہ ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرے گی. میں بلا والوں محمد مطلوب انقلابی جب اس حلقہ میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ باہر سے آیا ہے، چڑوئی سے آیا ہے، جونا سے آیا ہے. تو انہوں نے اپنا گھر بنایا دھنا میں، کوئرٹا میں، وادی برا میں اپنا گھر بنایا. اور وہ میں سمجھتا ہوں فرشتہ نما انسان تھے، نیک آدمی تھے، پکے اور سچے عاشق رسول تھے. شاید انہیں کوئی پتہ چل گیا تھا کہ میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ مجھے یہ کہتے تھے چودھری یاسین میں چھپ جاؤں گا، میں گم ہو جاؤں گا. تو میں کہتا تھا مطلوب صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا پتا کس نے پہلے چھپنا ہے کس نے گم ہونا ہے. تو مجھے کہتے تھے چودھری یاسین میں پہلے چھپوں گا، مجھے پتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ جو یاسین آپ بہت رویا کریں گے مجھے. اور باخدا میں اکیلا بیٹھ کے روتا رہتا ہوں، میں اکیلا بیٹھ کے روتا رہتا ہوں، اس لیے کہ محمد مطلوب انقلابی اور میں ایک دوسرے کے بازو تھے. ہم نے یہاں جبر کے خلاف، ہم نے یہاں استحصالی کفتوں کے خلاف جنگ لڑ کے جو ہے اپنے لوگوں کو ایک حقوق دلوائے.
اور ہم ایک دوسرے کے بازو تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے. ان کی شہادت کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا تنہا سمجھتا ہوں. بنا والوں، مطلوب انقلابی نے مرنے سے پہلے بھی وفا نبھائی آپ کے ساتھ، اور مرنے سے پہلے بھی فیصلہ کر گیا کہ میری قبر جونا میں نہیں بنانی، وہ وادی بنا نہ بنانی ہے. تو اس نے وفا نبھائی ہے. آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی وہ وفا نبھائیں، اس کی قبر سے اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ وفا نبھائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دینے والا ہے. صغیر چغتائی میرے دوست تھے جو پرسوں حادثے کا شکار ہو گئے، بہت اچھے آدمی تھے. تو 5-6 دن پہلے میں نے ان کو فون کیا، چونکہ اسمبلی میں ہم اکٹھے تھے. تو میں نے کہا چغتائی صاحب آپ نے یہ کیا کر لیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے مسلم کام میں چھوڑ کے. تو مجھے کہتے ہیں جو صاحب بس میں مجبور تھا، میرا بھتیجا ادھر تھا اور بڑا فیملی کی طرف سے بڑا پریشر تھا. تو میں نے کہا پریشر آتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں. تو 4-5 دن بعد یہ حادثہ ہوا، وہ شہید ہو گئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ابھی ان کی باڈی نہیں ملی. بہت اچھا آدمی تھے، بہت غریب پرور آدمی تھے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ نہ چھوڑتے پارٹی تو آج کتنے سرخرو ہو کر اس دنیا سے جاتا. تو پارٹیاں وفاداریاں بدلنے کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ایک لمحہ میں یہاں سے اتروں، جس طرح مطلوب انقلابی صاحب جو ہے وہ چلے گئے، میں بھی شاید اپنی گاڑی تک نہ پہنچ سکوں. تو بنا والوں، وفاداری غالب نے کہا تھا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. میرا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مطلوب انقلابی کی قبر سے اس کے بیٹے کے ساتھ وفاداری نبھائیں، اور 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں اپنی پرچی جو ہے جس پہ کوئی پائی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، وہ پرچی جو ہے اس پہ تیر پہ مہر ثبت کر کے ولید انقلابی کو کامیاب کرائیں. یہ اپنے والد کا ادھورا مشن پورا کرے گا انشاءاللہ. میرے سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ووٹ دیتے رہے برادری کے نام پہ، لیکن پہلے کسی نے کوریٹا والوں کا کوئی حال نہیں پوچھا. میں جب بھی اقتدار میں گیا میں نے ہمیشہ آپ کا خیال رکھا. میں نے آپ کے نوجوانوں کو ملازمتیں دلوائی، میں نے آپ کے نوجوانوں کو اچھی پوسٹنگز دلوائی. یہ سارا ریکارڈ سامنے ہے. میں نے ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، میں نے اور مطلوب انقلابی نے. میں بڑا واضح، میں بڑا سیدھا سادہ سا فقیر ملنگ سا آدمی ہوں. منافقت نام کی چیز میرے نزدیک نہیں ہے، اور نہ ہی منافق لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. میری آپ سے التماس ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے حقوق کی چوکیداری کی ہے، آئندہ بھی میں اور ولید انقلابی، میں اور مطلوب انقلابی آپ کے حقوق کی چوکیداری کرتے رہے. آئندہ بھی میں اور ولید آپ کے حقوق کی چوکیداری کریں گے. میرا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی وفا جو ہے وہ قائم رکھیں اور ولید انقلابی کو سپورٹ کریں. باقی اگلے جہاں تو اپنے معلوم پہ سارا کچھ ہوگا، سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے. اگر کوئی دنیا میں کام نہ آیا تو پھر اگلے جہان کا کیا فائدہ. میری رشتہ داری، میری تعلق داری قائم رہے گی اس وقت تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے گی. میری برادری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ اس ملک کی بقا کی ضامن ہے، کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے. یہ عمران خان نے کشمیر بھیج دیا ہے. یہ جو وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، یہ ایک آواز نہیں اٹھا رہا. اور جو ہے وہ بالکل خاموش. ہماری اسمبلی میں آیا تو میں اٹھا تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوتا ہے، آپ یہاں آئے تھے اور آپ نے کہا کہ میں کشمیریوں کی آواز بن کر، سفیر بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا. آپ کہیں نہیں گئے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں گئے. آپ کا وزیر خارجہ 2 ملکوں میں گیا، چائنا میں اور سوئٹزرلینڈ میں. ہندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر 62 ممالک میں گیا.
کشمیریوں کے ساتھ جبر کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روکتے ہوئے روندنے کے بعد وہ 62 ممالک میں گیا اور ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس کا یہ مودی اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ میں نے اس کی مرضی سے یہ کیا تھا، کیونکہ یہ 29 جولائی 2018 کو ٹرمپ سے ملتے ہیں موصوف، اور وہاں ٹرمپ ان سے کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی یہ کر لو، اور 5 اگست 6 دن بعد ہندوستان میں جو ہے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں لاک ڈاؤن تو ہوا، کشمیریوں نے تو سہا، لیکن پوری دنیا نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی۔ تو کشمیری انشاءاللہ اپنا جو آزادی کا حق ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے۔ آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں، میرا ایمان ہے کشمیری بھی اپنا یہ حق حاصل کر کے رہیں گے، اور جن حکومتوں نے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے صاف ہی لے گا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر چودھری لیاقت صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور جلالہ فضل زاد صاحب کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج پھر پہل کی، اور آپ کا دسترخوان جو ہے میری دعا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع سے وسیع ہوتا جائے۔ آپ ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، بڑی مہمان نوازی آپ نے کی، میں مشکور ہوں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ میں آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ چونکہ مجھے کوٹلی کے 6 کو باقی 5 حلقوں میں بھی جانا ہے اور شاید بار بار میں یہاں نہیں آ سکوں گا، تو میری خواہش تھی کہ ابتدائی دنوں میں آپ سے یہ بات کروں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بنا والوں میں نے آپ کے حقوق کا پہلے بھی تحفظ کیا، آئندہ بھی کام کروں گا۔ جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ ہوگا وہاں چودھری یاسین اور اس کے خاندان کا خون آپ کے جائے گا۔ آپ سے بھی ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلوب انقلابی کے بیٹے کے ساتھ وفا نبھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔